رکھتے کہ یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے ہفتہ وار سلسلے ہمارا نوجوان کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور سلسلے میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ شب اسرا کے دولہا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بے حد برکتیں ہیں، چنانچہ ایک روایت میں بھی پیش کرتا ہوں۔ میرے آقا شیخ کامل، شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اپنی مایہ ناز تالیف پردے کے بارے میں سوال جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ میں سارے ورد، وظیفے، دعائیں چھوڑ دوں گا اور اپنا سارا وقت درود خوانی میں صرف کروں گا۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ میں اپنا سارا وقت درود خوانی میں صرف کروں گا، تو سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمہاری فکروں کو دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے اس سلسلے میں پچھلی کئی اقساط سے نوجوانوں میں پائے جانے والے ایک مرض، انتہائی مہلک مرض عشق مجازی کے بارے میں آپ کی خدمت میں کچھ معروضات پیش کر رہے ہیں۔ آئیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کی خدمت میں آج میں عشق مجازی سے تعلق رکھنے والی اور چند نادانیوں اور اس کے نقصانات کا تذکرہ کروں۔ چنانچہ اس عشق مجازی میں مبتلا افراد کو ایک جو اور بڑا نقصان اٹھانا پڑتا ہے کہ اگر ان کی اسٹوڈنٹ لائف ہوتی ہے، وہ تعلیم و تعلم سے تعلق رکھتے ہیں، وہ پڑھنے لکھنے کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس مرض میں مبتلا ہونے کی وجہ سے انڈر اسٹوڈ ہے، پڑھائی سے دل اچاٹ ہونے کی صورت میں بھی نقصان ہوتا ہے، کیونکہ جب ذہن ہر وقت مطلوبہ شخصیت کے قرب کے حصول اور اسے اپنی ذات سے متاثر کرنے کی منصوبہ بندی میں مشغول ہو تو پڑھائی پر اس کا منفی اثر مرتب ہونا ایک لازمی اور فطری امر ہے۔ نتیجتاً جو پہلے پڑھائی میں بہترین سمجھے جاتے تھے، اس نفسانی کام میں مشغولیت کے بعد اپنی کلاس میں پڑھائی کے معاملے میں سب سے پیچھے نظر آتے ہیں۔ سارا سال ان چکروں میں ضائع کرنے کے بعد امتحانات کے ایام میں ان کی پریشانی باعث عبرت و نصیحت ہوتی ہے، اور پڑھائی میں ناکام رہنے والے کے دنیاوی مستقبل پر اس کا کتنا برا اثر پڑتا ہے، اس کا اندازہ لگانا کم از کم ذی شعور حضرات کے لیے بالکل دشوار نہیں ہے۔ آپ غور کر سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد اسی سبب سے اپنے پڑھائی لکھائی کے معاملات سے کس قدر پیچھے آ جاتی ہے، یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور یہ اس مہلک مرض میں مبتلا ہونے کے نقصانات میں
ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ آپ کے والدین کی توقعات، آپ کے خاندان کی آپ سے توقعات کس قدر پیچھے رہ جاتی ہیں، اور آپ اس مرض میں مبتلا ہو کر کس طرح سے اپنے دنیاوی مستقبل، اخروی مستقبل کے حوالے سے تو انشاءاللہ عز و جل ہم مزید معروضات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ اس کے آخرت میں کیا نقصانات ہوتے ہیں، اس سے انسان کون کون سی مزید مہلک امراض میں جا پڑتا ہے، کون سے مہلک گناہوں میں جا پڑتا ہے، اور اس کی آخرت پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ مگر جس دنیاوی مستقبل کے لیے یہ بہت زیادہ بھاگ دوڑ کرتا ہے، تو اس مرض میں مبتلا ہونے کی وجہ سے جناب والا وہ اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اور اگر ایک اور نقصان کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں کہ چلیے اس کا تعلق تعلیم و تعلم سے نہیں، یہ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے، کاروبار کرنے والا آدمی ہے، تو پھر اس کا چوتھا نقصان کاروبار کی بربادی کی صورت میں بھی محسوس کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اپنی ذات سے متاثر رکھنے کے لیے قیمتی تحفوں کی فراہمی کے سلسلے میں کثیر رقوم کا مسلسل خرچ، کاروباری لین دین اور ملازموں کی کارکردگی پر سے توجہ کا ہٹ جانا، نیز اپنی ان پرائیویٹ مصروفیات کی بنا پر وقت کی تنگی کے باعث ہر معاملے میں ملازموں پر اندھا اعتماد آہستہ آہستہ انسان کو تنزلی یعنی ڈی گریڈیشن کی طرف مائل کرتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اچھا خاصا چلتا ہوا کاروبار عدم توجہ کی بنا پر دوسروں کے ہاتھوں میں چلا جاتا ہے، اور بیچارہ یہ عاشق نامراد پائی پائی کو محتاج ہو کر محترمہ کی نگاہوں سے بھی گر جاتا ہے۔ تو اس میں مبتلا ہونے کا کوئی نہ دنیاوی نفع ہے نہ اخروی نفع ہے، بربادی ہی بربادی ہے۔ آئیے ایک اور نقصان کی طرف میں آپ کی توجہ دلاؤں کہ اس عشق مجازی میں مبتلا ہو کر کثیر گناہوں میں مبتلا ہو جانے کی صورت، یہ بھی ایک بہت بڑا نقصان ہے، کیونکہ اس کام میں پھنس جانے کے بعد خود کو بے شمار دیگر گناہوں سے بچانا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے، بلکہ اس کی وجہ سے دوسرے مزید افراد بھی اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مثلا اکثر اوقات بے پردہ باہر نکل کر دعوت نظارہ فراہم کرنے والی خواتین کی نگاہیں ایک سے زائد امیدوار پیدا ہو جاتے ہیں، اور کبھی جان بوجھ کر پیدا کیے جاتے ہیں۔ خصوصاً کالج یونیورسٹیوں کے ماحول میں یہ نظارے عام دیکھے جا سکتے ہیں۔ ایسے حالات میں کسی ایک حضرت کا باقی حضرات پر غالب آنا بظاہر مشکل نظر آتا ہے، نتیجتاً محترمہ کی نگاہوں سے دوسروں کو گرانے کے لیے قرب کا متمنی ہر عاشق دوسرے کے ایسے راز اور ذاتی کمزوریوں کی جستجو کرتا ہے کہ جنہیں ظاہر کر کے اس کی عزت کو پامال اور دوسروں کی نگاہوں میں حقیر ثابت کرنے کا سامان کیا جا سکتا ہے۔ لہذا مخالفین کے مذکورہ قسم کے کمزور پہلو ہاتھ آتے ہی سب میں عام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اگر کوئی کمزور پہلو ہاتھ میں نہ آ سکے تو خود ساختہ الزامات کے ذریعے ہی ذکر کردہ مکروہ مقصد حاصل کرنے کی غیر اخلاقی کوشش جاری رہتی ہے، اور اس طرح ایک مقصد نفسانی میں حصول کامیابی کے لیے غیبت و چغلی و الزام تراشی کا وسیع دروازہ کھل جاتا ہے۔ پھر بسا اوقات مطلوبہ شخصیت کا میلان کسی اور جانب ہوتا ہے، ایسی صورت میں محبت کرنے والے کو اپنے مطلوب و مقصود سے دستبردار ہو کر دوسروں کے لیے راستہ چھوڑ دینا ایک مشکل ترین امر محسوس ہوتا ہے۔ نتیجتاً ان کے دل میں شخص کے لیے سخت بغض و حسد اور عداوت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ حسد اس وقت اور بھی زیادہ شدید ہو جاتا ہے کہ جب دوسرا دعوے دار اس شخص کی بنسبت قدرتی اعتبار سے زیادہ حسین، باصلاحیت اور مزید اوصاف حمیدہ سے متصف، کیونکہ اس صورت میں محروم رہ جانے کا یقین غالب ہو جاتا ہے، اور پھر کبھی کبھی یہ کینہ و حسد ایسے حضرات کو شدید نقصان پہنچانے اور یہاں تک کہ قتل و غارت میں مبتلا کرنے کی
راہ بھی دکھا دیتا ہے۔ اس کا بھی عام مشاہدہ ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے۔ چنانچہ میں آپ کی خدمت میں اسی مضمون کے تحت واقعہ پیش کرتا ہوں۔ گزشتہ دنوں اخبار میں شائع ہونے والی ایک خبر کو میں چند ترامیم کے ساتھ آپ کی خدمت میں بغیر ناموں اور بغیر جگہ کے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو مقصود سمجھ میں آ جائے۔ بتایا گیا ہے کہ فلاں کے بیٹے فلاں کی شادی طے پائی تھی، تاہم اس کا ایک رشتہ دار نوجوان فلاں اس کی ہونے والی بیوی کا عاشق تھا۔ گزشتہ روز فلاں کے گھر سے باہر نکلا تو گلی میں چھپے ہوئے فلاں نے اسے چھریاں مار دی۔ اب اندازہ فرمائیے میرے محترم اسلامی بھائیوں، یہ ایک واقعہ نہیں، اگر آپ اخبار اٹھا کر دیکھتے ہیں تو روزانہ کی بنیاد پر اس طرح کے یا اسی مضمون کے یا اسی مضمون سے تعلق رکھنے والے ملتے جلتے واقعات آپ کو دکھائی دیتے ہیں، سنائی دیتے ہیں۔ میں یہاں پر اخبار پڑھنے کی ترغیب بھی پیش نہیں کر رہا کہ عموماً اخبارات اس طرح اور اس طرح سے ملتی جلتی دیگر غیبت و چغلی، بہتان تراشی اور عیبوں پر مشتمل ترکیبوں کا ہی اکثر مجموعہ ہوا کرتا ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اخبار کے پڑھنے کے تعلق سے بھی ہمیں انتہائی احتیاط کی تعلیم اور تربیت ارشاد فرماتے ہیں، مگر میں معاشرے کا وہ عکس آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعی کر رہا ہوں کہ جس میں ہماری نوجوان، ہماری نیو جنریشن، ہماری آنے والی نسل مبتلا ہوتی چلی جا رہی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارا پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا اس معاملے میں ان کی نہ صرف معاونت کر رہا ہے بلکہ پراپر انہیں پروموٹ کر رہا ہے۔ بدقسمتی یہ کہ اس حوالے سے دکھائے جانے والے ٹی وی پروگرامز مختلف چینلوں پر اس انداز سے پیش کیے جاتے ہیں کہ گویا اگر کسی کا عشق مجازی میں مبتلا نہ ہونا پایا گیا تو وہ اسے اس کی احساس کمتری محسوس ہوتا ہے کہ یقیناً مجھے میں کوئی کمی ہے، آخر میرے میں ایسی کیا کمی ہے کہ جس کی وجہ سے مخالف جنس کا فرد میری طرف اٹریکٹ نہیں ہوتا۔ مگر آپ محسوس کریں میرے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس طرح کی ترکیب اختیار کرنے کے بعد بالآخر ہم کہاں جا پڑتے ہیں، ان کے نقصانات کا اندازہ آپ لگاتے چلے جائیے۔ نیز چونکہ محترم یا محترمہ کی نگاہوں میں مقام و مرتبہ حاصل کرنا ہی مقصود زندگی بن چکا ہوتا ہے، لہٰذا ایسے حضرات کو یہ پرواہ کرنے کی بھی فرصت نہیں ہوتی کہ ان گناہوں کی آخرت میں کیا سزا مقرر کی گئی ہے۔ اس گروہ کو ان احادیث مبارکہ کو یاد رکھنا چاہیے۔ اب سنیے کہ رسول محتشم نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قبر میں عذاب عموماً 3 چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے، 3 چیزوں کی وجہ سے۔ 1، پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا، 2، غیبت، اور 3، چغل خوری۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے حدیث اسرا میں ارشاد فرمایا، ارشاد ہوا کہ میں ایسے مقام سے گزرا کہ جہاں کچھ لوگ ایسے تھے جن کے پہلوؤں پر سے گوشت کاٹ کر کہا جا رہا تھا کہ یہ اسی طرح کھا جس طرح تو اپنے بھائی کا گوشت کھایا کرتا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ لوگ غیبت یعنی بیک بائٹنگ اور عیب جوئی یعنی فالٹ فائنڈنگ کرنے والے لوگ ہیں، لوگوں کے عیب تلاشنے والے لوگ ہیں۔ اور اس عشق مجازی میں مبتلا ہو کر آدمی عموماً غیبتوں میں، چغلیوں میں، بہتان تراشیوں میں، عیب جوئی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد سے دور رہو کیونکہ یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، کہ یوں ہی اس کام میں مشغول افراد کو وبال بدنگاہی مول لینا پڑتا ہے، کیونکہ اس گہری دلدل میں پھنسنے کی ابتدا عموماً نگاہ کو آزاد چھوڑ دینے کی بنا پر ہی ہوتی ہے، اور ایک بار اس جال میں پھنسنے کے بعد اپنی نگاہ کی حفاظت کا تصور ایک خواب کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ نتیجتاً انسان مسلسل بدنگاہی کا شکار ہوتا رہتا ہے، جس کی بنا پر اس کے نامہ اعمال میں گناہ کا ڈھیر لگ جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے،
حدیث پاک کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آنکھیں بھی بدکاری کرتی ہیں اور ان کی بدکاری حرام اشیاء کو دیکھنا ہے۔ مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی، غیر محرم پر ایک بار غیر ارادی طور پر نظر پڑنے کے بعد اسے ارادتاً دوبارہ نہ دیکھ، کیونکہ یہ زہر آلود تیر ہے جو دل میں شہوت کو بھڑکا دے گا۔ نیز حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مومن کا عورت کے محاسن کو دیکھنا ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اور مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل دیکھنے اور دکھانے والی دونوں پر لعنت فرمائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا فرمان ہے جو شخص نامحرم عورت کے محاسن پر شہوت کی نگاہ ڈالے تو بروز قیامت اس کی آنکھ میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ بعض بزرگان دین سے منقول ہے نگاہ ایک تیر ہے جو دل میں زہر ڈال دیتی ہے۔ یہ قول بھی بے حد قابل غور ہے۔ حضرت سیدنا ابو القاسم جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے اپنی نگاہ کو اللہ عز و جل کی محبت میں مصروف رکھو، یعنی اس سے فقط وہی چیزیں دیکھو جو اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے حصول کا سبب بنے، کہ جس آنکھ کے ذریعے تم نے اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کرنا ہے اسے غیر اللہ کی طرف سے بند کر دو، ورنہ اللہ عز و جل کی نظروں سے گر جاؤ گے۔ نیز حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جس نے اپنی نظر کو آزاد چھوڑ دیا، یعنی حرام چیزوں کے دیکھنے سے اسے نہ روکا، تو اس کے غم طویل ہو گئے۔ حضرت علا بن زیاد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اپنی نگاہ عورت کی چادر پر مت ڈال، کیونکہ ایسی نگاہ بھی دل میں شہوت کا بیج بوتی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، دامن وقت میں گنجائش نہ رہی، بس غور کرتے چلے جائیے کہ اس عشق مجازی کی نحوست کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی نافرمانی اور اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی نافرمانی کی وجہ سے آخر ہم اپنا مقام کہاں اور کیا بنوانے چلے ہیں۔ اس نگاہ کی بے احتیاطی نے دل میں جو اشتعال برپا کیا اور پھر دل کی اس بے قراری نے ذہن میں جو ہیجان برپا کیا، پھر ذہن کے اس ہیجان نے وجود میں جو آزمائشیں برپا کی، اس کا نتیجہ بالآخر دنیاوی اور اخروی نقصانات کی پاداش ہی میں سامنے آئے گا۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اپنی جوانی پر رحم کیجیے، اپنے آپ کو اپنے رب عز و جل کی فرما برداری کی طرف لے آئیے۔ آج کے سلسلے میں ہم نے کئی نقصانات کی طرف آپ کی توجہ دلائی، اور یہ ہر نقصان اپنے اندر بہت زیادہ وسعت رکھتا ہے، اس کے اثرات بہت زیادہ مرتب ہوتے ہیں اور معاشرے میں اس کی عکاسی بڑے انداز سے دکھائی دے رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، مگر یقین مانیے توبہ میں عافیت ہے، توبہ میں سعادت ہے، توبہ میں دنیا اور آخرت کی بہتری ہے، توبہ میں رب العالمین عز و جل کی رضا ہے، توبہ میں اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی خوشی ہے، توبہ میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی نگاہ کرم کا پانا ہے، توبہ میں سعادت مندوں میں اپنا نام لکھوانا ہے، توبہ میں اللہ رب العالمین اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نگاہ میں اپنے آپ کو بلند کرنا ہے، توبہ میں دنیا اور آخرت کی بہتری ہے، ورنہ اگر توبہ نہ کی تو دنیا اور آخرت کی بربادی کہیں واقعی ہمارا مقدر نہ بن جائے۔ اس کے لیے بہترین و آسان صورت دعوت اسلامی کا میٹھا مدنی ماحول ہے، جو ہمیں عشق مجازی کی نحوستوں سے بچا کر عشق حقیقی کی لطافتوں کی طرف لے کر آتا ہے۔ آئیے اس مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ ہو جائیے، دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر کیجیے، مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے دنیا اور آخرت کی بہتری کا سامان کیجیے۔ اللہ نصیب کرے تو اپنے آپ کو
مدنی حلیے میں ڈھال کر اللہ رب العالمین عز و جل کے میٹھے محبوب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل کرنے کی ٹھان لیجئے. اس سے انشاءاللہ عز و جل عشق حقیقی کی جو لذتیں نصیب ہوں گی، یقین مانیے اس کی کوئی مثل نہیں ہے. اور اسلامی بہنیں ہیں تو اپنے آپ کو بے پردگی سے بچا کر، اپنے آپ کو بازار کی رونق بننے سے بچا کر، پردہ دار بن کر، حقیقی شرعی پردہ کر کے، اللہ نصیب کرے تو مدنی برقع اوڑھ کر دعوت اسلامی کی سنتوں کی تربیت کے اجتماعات میں، جہاں اسلامی بہنوں کے اجتماعات ہوتے ہیں وہاں شرکت کیجیے. اسلامی بہنوں کے ساتھ مل کر دین خدا کا کام کیجیے، علم دین حاصل کیجیے، آخرت کی برکات سمیٹیے. ان چکروں میں پڑھ کر، دنیاوی عشق مجازی کے چکروں میں پڑھ کر اپنے آپ کو برباد نہ کیجیے، اپنے خاندان کی عزتوں پر حرف آنے کی صورت نہ کیجیے کہ اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی بہتری پوشیدہ ہے. انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے آئندہ سلسلے میں اس عشق مجازی کے موضوع پر شیخ کامل، شیخ طریقت، امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے ہماری تربیت کس انداز سے کی ہے، انشاءاللہ عز و جل آئندہ سلسلے میں ہم آپ کی خدمت وہ مدنی پھول پیش کریں گے. اللہ تبارک و تعالی کریم مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا و تسلیم کے صدقہ و طفیل ہمیں عشق مجازی کی نحوستوں سے بچا کر عشق حقیقی کی لطافت عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے